وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة فأطعه أو حافظ عليه أو كما جاء في الحديث. یہ ایک سورہ کا نام ہے قرآن مجید میں بنی اسرائیل. اس کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی 23 اور 24. ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف بھی نہ کہو، ڈانٹو بھی نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ جیسا مجھے انہوں نے پالا پوسا محبت اور رحم کے ساتھ، تو بھی ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر، رحم کا برتاؤ کر. اور اپنے ماں باپ کے لیے اپنے بازو نرم رکھو. واخفض لهما جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآن مجید نے جن باتوں سے ہم کو منع کیا ہے، روکا ہے، ان میں ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، ماں باپ کے احسان کو بھول جانا، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اس سے قرآن مجید نے ہم کو منع کیا ہے اور جا بجا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ دنیا میں ماں باپ کو کون گالی دے گا. پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے کیا اللہ کے رسول؟ کہا ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تکرار ہو جائے، آپس میں کچھ اختلاف ہو جائے تو یہ اس کے باپ کو گالی دیتا اور وہ اس کے باپ کو گالی دیتا، تو لہٰذا یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالی دلانے کا. تو انڈائریکٹ گالی دیتا ہے اپنے ماں باپ کو. اس کو اصول میں بولتے ہیں سدن للذریعہ. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کا نقصان ہم کو پہنچے، یا جو کام ہم نے کیا اس سے بڑا نقصان ہم کو پہنچے. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہم نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، یہ کہا کہ تیرا باپ چور، تو وہ کہے گا تیرا باپ بڑا چور. اور اگر وہ کہے کہ تیرا باپ فلاں، تو کہا تیرا باپ فلاں. دیکھو جو بھی بولے گا وہ پھر آ کے اسی کو گالی دے گا. تو اب اس کے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب کون بنا؟ یہ خود بنا کہ بھئی تم ان کے ماں باپ کو گالی کیوں دیے؟ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دیا. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. دیکھو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا مت بولو، ورنہ وہ لوگ نادانی میں اللہ کو گالی دیں گے. کوئی بھی کسی کا بت ہے، سمجھے کوئی ہے، تم اگر گالی دیں کہ تیرا بت اندھا کانا کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ بھی کہے گا تیرا اللہ ایسا، تیرا اللہ ویسا. دیکھو تم اس کے بت کو گالی دیے، اس کے وہ جس کو مانتا عقیدت رکھتا ہے اس کو تم نے گالی دیا، وہ پھر آ کے تمہارے اللہ کو گالی دیا. اب دیکھو اللہ کو گالی دلانے کا سبب کون بنے؟ تم بنے نا.
اس لیے کبھی ایسا کام نہیں کرنا کہ یہ کام کرو تو اس سے بڑا نقصان تم کو ہو یا وہ نقصان دوسروں کو ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس کو بولتے ہیں سدن للذریعتی، یعنی کہ آنے والے نقصان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، خاموش رہ جانے، نقصان برداشت کر لینا ہے۔ ہوتا ہے اسے کبھی ایسا ہوا سمجھیے کہ اللہ نہ کرے کہ محلے میں ذرا لڑائی ہو گئی، ایک آدمی چائے پیا مسلمان کی دکان میں، پیسہ نہیں دیا، ناشتہ کیا، پیسہ نہیں دیا، پیسہ مانگے تو گالی دیا، ایسا کیا۔ اب یہ آدمی غصہ آ کے یہ بھی گالی دیا، اس کو مارا پیٹا، اب کیا ہوگا، پورے محلے میں لڑائی ہو جائے گی، دکانیں جلیں گی، کسی کی جان جائے گی، کسی کا نقصان ہوگا، برداشت کر لینا۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس طرح امتحان ہمارا لیتا ہے، بہت ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ جس کو معلوم ہوگا کہ ہمارے کام سے فائدہ کم نقصان زیادہ ہوگا، وہ برداشت کر کے سب کچھ کرے گا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ، اچھا، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب سے، مشرکین سے بہت سارے ناگوار باتیں، گالی گلوچ یہ ہوگا، تم صبر کرو، یہ کہا اللہ۔ جبکہ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کی طاقت ہے، مدینے کے اندر انتہائی مضبوط ہیں، جب بھی اللہ کہتا ہے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، ضرور تم سنو گے مشرکین سے بھی اور یہودیوں عیسائیوں سے بھی بہت ناگوار باتیں، گالی گلوچ۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرو بولا اللہ، تو ایسے ہی صبر کرنا پڑتا۔ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں رات دن کہ صاحب ایک اسرائیل ہے، ناک سانپ دنیا کا، انتہائی دشمن، ان کو پہچاننے والا ہٹلر تھا، اور اگر 10 ہٹلر پیدا ہوتے تو دنیا میں ان کا صفایا کر دیے ہوتے۔ کیا کریں، ان کو زندگی تھی تو بچ گئے۔ تو لہٰذا ان کو ہم دیکھتے ہیں، فلسطینیوں کے دیکھتے ہیں، فلسطینی لوگ یہاں سے 500,000 راکٹ برساتے ہیں غزہ سے، وہاں کس کو ہوتا ہے؟ وہ کسی کو زخم آئے گا، کچھ بھی ہوگا اتنا ہی، اور وہ آ کے 500-600 آدمی کو مار کر چلا جاتا ہے۔ کیوں ایسا کریں؟ طاقت نہیں ہے نا، صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ مدد نہیں کرتا ہے، لیکن ایسا کام نہیں کرنا کہ ہم نے تو اس کو راکٹ برسا کے جا کے چھپ گئے اور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا۔ یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں۔ تو میں بات کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو دیکھیے، ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت کسی زمانے میں اتنی تھی کہ کوئی گالی دینا سوچ بھی نہیں سکتا تھا ماں باپ کو۔ لہٰذا ایسے ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں باپ یا باپ یا ماں کوئی بھی عمر کو پہنچ گئے، بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عقل بھی کم ہو جاتی ہے، خواہشیں بڑھ جاتی ہیں، جب یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، جو بچپن میں کھاتے تھے نا وہ کھانے کی خواہش ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو، بھئی آئس کریم دکان گلی میں بکتا ہے وہ کھانے کی خواہش ہو جائے گی، کبھی کچھ اور بڑا مرغ کوئی ہوتا وہ کھانے کی خواہش ہو جائے گی۔ ایسا عمر ہونے کے بعد آدمی پھر بچہ ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب ایسے ہوتا ہے۔ اب جب دونوں اس طرح بوڑھے ہو گئے، دونوں میں سے ایک ہو گئے، خدمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اٹھنا مشکل، چلنا مشکل اور صاف فلاں مشکل۔ اب ایسی صورت میں بیٹوں کا یا بیٹیوں کا بڑا فرض ہے کہ ماں باپ کا انتہائی خیال کریں۔ کبھی ڈیوٹی کو جانا نہیں پڑے گا، کبھی دکان نہیں کھولنا پڑے گا، کبھی بیپار چھوڑ دینا پڑے گا، سب کرنا پڑے گا۔
لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، تم اپنے ماں باپ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرنا، ماں باپ جو بولے وہ ماننا۔ ماں باپ مسلمان رہے تو بھی، کافر رہے تو بھی، مشرک ہیں جب بھی، لیکن شرک کی باتوں میں، کفر کی باتوں میں ان کا خیال نہیں کرنا، ان کی اطاعت نہیں کرنا، باقی دوسرے ساری باتوں میں ان کا خیال کرنا۔ اگرچہ کہ تمہارے ماں باپ تمہارے پیٹھ پر ماریں اور تم کو گھر سے نکال دیں، جب بھی ان کی بات ماننا۔ سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اگر شرک کا کام کرنے کے لیے، گناہ کا کام کرنے کے لیے کہیں فلا تطعہما، ایسی صورت میں تم کی بات مت مانو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ مشرک اور کافر ماں باپ پہ دنیا میں اچھا سلوک کرو، ان کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، فلاں کرنا، یہ سب تم کو کرنا پڑے گا۔ شرک کے کاموں میں ان کے لیے ذرا بھی تعاون نہیں کریں گے۔ درگاہ کو جانا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب ذرا رکشے میں بیٹھا دو، ذرا موم بتی لا کے دے، یہ اگربتی لا کے دے دو، کیلا لا کے دے دو، وہاں کے مجاور صاحب کو فلاں پیسہ دینا، ہاں یہ سب کام ہرگز نہیں کریں گے۔ جو اس کے علاوہ تم کو ضرورت ہے دوا کی، ڈاکٹر کی، کھانے کی، پینے کی، کپڑے کی، رہنے کی، ہر چیز جو ان کا خیال کرنا ہے کرو۔ تو ماں باپ ہمارے اس دنیا میں آنے کا سبب ہے اللہ کی مہربانی سے۔ ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا، بچپن میں اگر ماں باپ چاہتے تو ہماری جان آسانی سے لے لیتے، تھوڑی دیر کے لیے ناک اور منہ پکڑ لیتے تو ختم بھی ہو جاتے، اور اگر ہم کچھ ضد کرتے تو اٹھا کے پھینک دیتے، کہیں سے گرا دیتے، کچھ بھی کرتے۔ مارنا کتنا آسان تھا ماں باپ کو بچوں کو، لیکن ماں اور بچے کو کبھی مارتے نہیں اس طرح جان سے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا تقل لہما اف، جب تو عمر کو پہنچ جائیں، تم سے کام لیں، تم سے خدمت لیں، تو یہ نہیں کرنا کتنے بار کرنا، کتنے بار بولنا، کتنے بار سمجھانا، کیا انہوں سمجھتے نہیں، سمجھتے ہو تو کیوں پوچھتے۔ یہ بہت صبر کرنا پڑتا ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچوں سے خدمت لیتا ہے، بہت صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ان کو ایسا مت کرو ویسا مت کرو، بلکہ یہ کہا اف، یہ بھی نہیں کہنا۔ کہا کہ صاحب 4 بار دکان کو بھیجیں، ایک بار چائے لاؤ، ایک بار بسکٹ لاؤ، ایک بار فلاں لاؤ، ایک بار فلاں لاؤ، جانا کتنے بار جانا۔ میں ہاں نہیں بول سکتے ماں باپ کے سامنے، اتنا خیال کرنے کے لیے اف بھی نہیں کرنا۔ آدمی بیزار ہوتا تھا بولتے نا، نہیں بولنا ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ولا تنہرہما، ارے ڈانٹنا بھی نہیں ان کو۔ کیا آپ کو عقل نہیں، کیا سمجھتے نہیں کیا؟ میں کتنے بار بولتا ہوں تمہیں معلوم بھی ہوتا نہیں کیا؟ ارے یہ سب کیسے بولتے بھائی؟ وقل لہما قولا کریما، نرمی کی بات کرو، سمجھانے کی بات کرو۔ بچوں کو دیکھتے ہیں پیار محبت سے بولتے ہیں تو بچے مان لیتے ہیں، ذرا ڈانٹتے ہیں ضد کرتے ہیں تو بچوں کو ضد آ جاتی ہے نا۔ تو ویسا ماں باپ کو بھی نرمی کے ساتھ سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، ڈانٹنے وغیرہ سے کام نہیں چلتا ہے۔ تو ماں باپ کا خیال کرنا بہت ضروری ہے اسلام کے اندر۔ اللہ نے کہا وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اپنے دونوں بازو کو ان کے واسطے نرم کر کے رکھو۔ جیسے مرغی ہے، چوزے ہیں، چھوٹے چھوٹے چوزے، اب کبھی چیل یا کوا آئے تو کیا کرتی ہے مرغی؟ سب بچوں کو بلا کے دونوں پروں کے اندر سب کو بیٹھا رہتی ہے، حفاظت۔ ویسا تم کو چاہیے کہ ماں باپ کی حفاظت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونا، ان ساری باتوں کا تم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ ماں باپ کو ذرا بھی ڈانٹے نہیں، جھڑکے نہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بد دعا بچوں کو لگ جاتی، ماں باپ دعا کریں تو بھی اللہ جلدی قبول کرتا ہے، اور بچے ماں باپ دعا کریں تو بھی اللہ جلدی قبول کرتا ہے، بد دعا کریں تو بھی اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا. ایک آدمی تھا عیسائی جریج اس کا نام تھا، جس کو جارج کہتے ہیں، عربی میں جریج کہتے ہیں. بڑا عبادت گزار، بڑا نیک آدمی، رات دن عبادت میں اور سب روزے میں مشغول رہنے والا. ساری دنیا، سارے ملک، سارے بستی میں اس کا بڑا چرچا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سب عبادت میں مشغول تھا. ماں نے بلایا، اللہ کے پیارے رسول نے وہ بتایا بھی، ماں اسے بلائی، بوڑھی ہو گئی تھی ایسے. جریج ادھر آ بیٹے، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا یا اللہ، امی بلا رہی ہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیسے نماز چھوڑ کے جاؤں؟ تو نہیں گئی. شاید ایک اور بار بلائے، ایک اور بار بلائی، 3 بار بلائی اور یہ صاحب نماز میں مشغول رہے. اب ماں ذرا غصہ آیا تو کہہ دیا کہ صاحب تجھے کوئی اللہ سزا دینا، تجھے سزا دینا، تیری عزت جانا. ایسا بول دی. شاید ہوا ایسا کہ سب وہ جو چرچ میں عبادت کرتا تھا عام طور پر لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں. واعظ بولے، تقریر کرنے والوں کے دشمن بہت ہوتے ہیں. کوئی بھی ایک مسئلہ بولو، پسند نہیں آئے تو بولتے بڑا غلط مولوی ہے بھائی، ہمارے سب بیپار کو خراب کر دے گا، دھندا خراب کر دے گا، یہ فلاں کرتا ہے. دشمن بہت ہوتے ہیں نا. ویسے جارج تقریر کرتے ہوں گے تو بہت سارے لوگ دشمن بھی پیدا ہو گئے ان کے. لوگوں نے کہا مرتا بھی نہیں اور سب اس کی تقریر بھی ایسے رہتی ہے ہم لوگوں کے خلاف، کچھ بھی اس کو بدنام کرنا. یہ سب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیے نا، کسی آدمی کو وہاں مقرر کر دیے کہ صاحب کسی لڑکی کو تیار کرو، جا کر جو ہے وہ وہاں سوئے مندر کے پاس یا چرچ کے پاس. بہرحال وہ لڑکی کے ساتھ کسی چرواہے نے زنا کیا، بکری چرانے والے نے لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور بچہ ہو گیا. اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اب بچہ ہوا تو لوگوں نے لڑکی سے پوچھا کہاں سے آیا تجھے بچہ؟ کہا یہ جو جارج ہے نا، میں رات میں آ کے سوتی تھی، وہی ایسا کیا مجھے. ارے اب لوگوں کو غصہ آیا کہ ہم اس کو نیک سمجھے، اچھا آدمی سمجھے، یہ اتنا بڑا زانی زنا کرتا ہے کیا بچوں کے ساتھ؟ ارے صاحب اس کو لائے، مارے، پیٹے اور چرچ کی دیوار گرائے. بولے کیا غلطی ہے بھائی، بتاؤ کیا غلطی ہے، غلطی بتائیں. یہ لڑکی کے ساتھ کون زنا کیا ہے؟ بچہ کہاں سے آیا؟ ارے مجھے کیا معلوم بھائی، کہاں ہے بچے کو تو لاؤ نا. بچے کو لائے، انہوں نے دعا کی اور اس کے سر پر ہاتھ کے کہا بچہ تو کس کا بیٹا ہے بتا دینا. چھوٹا بچہ. اس نے کہا فلاں چرواہے کا میں بیٹا ہوں. اب لوگوں نے کہا رہے یہ تو بہت غلطی ہوگی بھائی. پھر ان کو راضی کیے اور اچھے سے اچھا ان کا چرچ بنا کے دے کے معافی چاہے. اب دیکھو ان کے ماں نے جو کہہ دیا کہ اللہ تجھے ذلیل کرے، میرے پر میں اتنی ضرورت میں بلاتی آئی نہیں نا، تو دیکھو اس کا اثر ہو جاتا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ماں باپ کی بد دعا اس سے بچوں کو لگ جاتی ہے، لہٰذا ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے. لہٰذا کوئی آدمی نفل نماز پڑھ رہا ہے گھر کے اندر، ماں باپ کسی ضرورت سے بلاتے ہیں، نفل نماز چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتنا ہی احترام تھا. اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے ہمارے پیارے نبی بلائیں، نفل نماز چھوڑ کے پیارے نبی کے پاس چلے جانا چاہیے. لہٰذا ماں باپ کا بھی ایسا ہی، مجبور ماں باپ ہیں، کوئی سخت ضرورت پیش آتی ہے ان کو، آپ کو بلاتے ہیں کہ نفل نماز چھوڑ کے ان کی ضرورت پوری کرنا چاہیے. ویسی ضرورت ہو تو لہٰذا ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیسے کرنا چاہیے. وہ اگر تم کو ماریں، بڑے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، ماریں اور تم کو گھر سے نکالیں تو بھی تم کو ماں باپ کے لیے فرما بردار بن کے رہنا چاہیے. پورا پیسہ دے دینا، گھر سے نکالے تو باہر چلے جانا، ایسا ہی حکم شریعت ہم کو دیتی ہے. لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا ہم کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے. ان کو ڈانٹنے کا یا ان کو جھڑکنے کا ہم کو ذرا بھی اختیار نہیں ہے. دنیا کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں. لہٰذا ایسے ہونا چاہیے کہ سب ماں باپ کیسے بھی ہوں ان کا خیال کرنا، ان کو سمجھاتے رہنا، ان کو بولتے رہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے نا. آج بھی کئی آیتیں سورہ شعراء کی بھی پڑھی گئیں اور دوسری صورتیں پڑھی گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا. کتنا بڑا دشمن تھا ان کا باپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا،
بت بناتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے، اور ان کی مغفرت کے لیے بھی وعدہ کیا کہ ضرور میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ حالانکہ ایک مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یہ مشرک ہے باپ، تو ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کیا، اس کے بعد چھوڑ دیے۔ لیکن قیامت میں جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دیکھیں گے ترس جائیں گے، یہ ہمارا باپ جہنم کو اور میں جنت کو جاتا ہوں نا، وہاں بھی دل چاہے گا کہ باپ کے لیے دعا کریں، لیکن فرشتے کچھ ایسا کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بھول جائیں گے اور سب ان کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو۔ دیکھیے ایک باپ کی عزت ایک بیٹے کے دل میں کتنی ہوتی ہے، ہونا چاہیے کہ کیسے بھی ہوں، مشرک بھی ہوں پھر بھی، لیکن مشرک اگر ماں باپ ہے تو میں نے کہا شرک کے کام میں ساتھ نہیں دینا، کفر کے کام میں ساتھ نہیں دینا۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ نہ کرے شرک میں مرے، درگاہ جاتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اگرچہ کہ جنازے کی نماز پڑھے رہیں گے، قبرستان میں دفن کیے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن مشرک کے لیے نجات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کو اللہ بات معاف نہیں کرتا۔ دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ جو لوگ شرک میں مرے، اگرچہ کوئی اسلام لائے تھے، مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن شرک کرتے تھے نا، ان کے لیے دعا بھی نہیں کرنا، دل مضبوط رکھنا، کیا کر سکتے؟ اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا اتنا ہی کر سکتے، سوائے اگر ماں باپ مشرک ہیں ان کو ماریں، یہ اسلام قبول کرو نہیں تو فلاں کریں گے، یہ سب نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد کو ایک مار دی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی۔ ان کے والد بہت دنوں کے بعد مسلمان ہوئے، جب مکہ فتح ہوا تب مسلمان ہوئے، ورنہ تو اللہ کے رسول کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے، گالی دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر کو برداشت نہیں ہوا تو اپنے باپ کو مار دیا کہ اللہ کے رسول کو گالی دیتے، ایک مار دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کہ صاحب ایسا نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ، حالانکہ اللہ کے رسول کو گالی دی ہو، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ لہذا مشرک ماں باپ کی مغفرت کی دعا ہم نہیں کر سکتے، لیکن مشرک ماں باپ کے ساتھ دنیا میں جب تک وہ زندہ ہیں ان کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنا ہمارا فرض ہے۔ جیسا کہ میں بار بار بولتا ہوں، شرک کے کاموں میں، کفر کے کاموں میں ذرا بھی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے کہا ہمارے والد بہت ستاتے، بہت پریشان کرتے، ہماری چیزوں کا خیال نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، ایسا بہت کہا انہوں نے۔ یہ سب سن کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جی تمہارا باپ ہے نا، جنت کا بہترین گیٹ ہے، اب تمہارے باپ کو سنبھالو تو جنت کو جاؤ گے، اور اگر باپ کو سنبھالو گے نہیں، تم بھی ان کے خلاف کرو گے تو وہ یہ گیٹ مس ہو جائے گا، تمہارے سے چھوٹ جائے گا، کیسے جاؤ گے جنت کو؟ ایسے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے رسول کا ایسا فرمان ہے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے گناہ عاق لوالدیہ، جو آدمی کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بڑے گنہگاروں میں سے یہ گنہگار ہے۔ جیسے کتنے واقعات آتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو اسی دنیا میں ان کو سزا بھی مل گئی، اور جن لوگوں نے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اللہ نے ان کو دنیا میں بہت کچھ نوازا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اللہ نے ان کو بہت آرام کے ساتھ رکھا۔ 3 آدمی جو جا کے غار میں پھنس گئے تھے، ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں روزانہ بکری چرا کے لا کے دودھ نتھار کے پہلے اپنی امی کو بھی ابا کو پلاتا تھا، پھر اس کے بعد میں بیوی بچے سب پیتے تھے۔ ایک دن تو بہت دور چلا گیا بکری کو لے کے، چارہ نہیں ملا، جب گھر کو آیا تو دیکھا کہ ماں باپ سو گئے ہیں، دودھ نتھار کے لا کے پیالے میں انتظار کرنے لگا، جگاؤں ماں باپ کو آواز دے کے
میں نے کہا نہیں، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، اگر آواز دے کے اٹھائیں گے ان کے نیند میں خلل آ جائے گا نا۔ کھڑے 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 بچے بھی روئے، بیوی بھی بولتی ہے بچے روتے ہیں خیال کرو۔ کہاں خیال کیے بھائی، پتہ نہیں رات میں کب اٹھے، دیکھا بیٹا کھڑا ہے۔ بیٹے کب سے کھڑے ہو؟ کہا کہ بکری چرا کے لائے نا تب سے کھڑا ہوں۔ ارے کیا ہوا؟ آپ دودھ پی لیے تو ہم لوگ بھی پئیں گے، تو لہٰذا ماں باپ دودھ پیے پھر بچے سب پیے۔ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے، صرف تیری رضامندی کے لیے، تیرے حکم کو مانتے ہوئے میں ماں باپ کو پہلے پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا۔ اللہ اگر واقعی میں ماں باپ کے لیے اتنی خدمت کیا ہوں، یا پتھر ہٹا دے اللہ۔ تو 3 آدمی دعا کیے تو پتھر ہٹ گیا۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر جو لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ان کی مصیبتیں دور کرتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ بچے کے لیے دعا کریں گے۔ لہٰذا قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں سے جو منع کیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ زور سے بات بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ میری ماں ہے پیٹ کے اوپر دیکھیے، میں بستی سے اٹھا کر لایا امی جان کو، طواف کرایا، صحیح کرایا، چل نہیں سکتی پیٹ پر، وہاں سے اٹھا کر لائے، بستی سے اٹھا کر لائے، اپنی امی جان کو حج کرائے، ان کا حق ادا ہو جائے گا کیا؟ کہا کہ نہیں جی، تمہارے امی کو جو درد آئے نا تم کو جنتے وقت، یہ ایک درد کا بدلہ بھی نہیں ہوتا۔ اب اللہ آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی ماں کو اٹھا کے لائے اپنی بستی سے، طواف بھی کرائے، صحیح بھی کرائے، سب کرائے، کہا حق ادا نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا۔ ماں بھی ویسی ہے بھائی، ماں کا درجہ تو 3 بڑا ہے نا، 3 درجہ زیادہ ہے ماں کا باپ سے بھی۔ تو کہا کوئی بھی آدمی اپنے ماں باپ کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ ہاں اگر ماں باپ غلام ہیں، کسی لڑائی میں ان کو کافر پکڑ کے لے گئے، ان کو خرید کے آزاد کیا تو شاید اس کا حق ادا ہوگا، ورنہ تو کتنی بھی خدمت کریں ماں باپ کی، ان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرے، ان کی دعائیں لے، ان کی بد دعاؤں سے بچے۔ جیسے کچھ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ سلوک کیا، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں، اچھے سے اچھا سلوک کریں، خود بھوکے رہیں، ماں باپ کو بھوکا رہنے نہ دیں، خود کرائے کے گھر میں رہیں لیکن ماں باپ کو اچھے مکان میں رکھنے کی کوشش کریں۔ جتنا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ کو اتنا پسند ہوگا۔ اور اگر ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے واسطے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے۔ کیا کیا دعا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تو ماں باپ بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن، اور تم کو بھی ان سب کا بدلہ ملے گا۔ تو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے دنیا میں آج بہت ہیں۔ خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب دوسری قوم کے لوگوں کو دیکھ کر مسلمان لوگ بھی، بچے بھی ذرا نوجوان ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو گالی بھی دیتے ہیں اور ماں باپ کو ڈانٹتے بھی ہیں، اور خود اچھا کھاتے ہیں لیکن ماں باپ کو اچھا کھلاتے بھی نہیں۔ ایسی ایک تہذیب آ گئی دنیا کے اندر، ایسا ایک کلچر آ گیا مسلمانوں میں جو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں اپنے بچے اور بچی کے لیے زندگی گزارتے ہیں، خاص کر یہ اسکول اور کالج جانے والے بچے بچیوں کے لیے ماں کتنا خیال کرتی ہے، سویرے اٹھنا، ان کے لیے پکانا، صاف فلاں کرنا، ان کے کپڑے دھونا، ان کا یونیفارم تلاش کرنا، کیا کیا کرتی ہے ماں۔ دیکھتا ہوں تو اللہ کیا کیا سب یہ کرتی ہے اپنے بچے کی محبت میں، اپنی بچی کی محبت میں۔ یہ لوگ بڑے ہو کر ماں باپ کا اتنا خیال کریں گے کیا؟
بڑے ہونے کے بعد بھی ویسی ہوتا ہے، پڑھ لی، ڈگری لے لی، کچھ بھی کر لی، اب ماں تب بھی خدمت کرتی رہتی ہے کہ صاحب چائے پکا کر دو فلاں کو، اور صاحب چولہے کے پاس آئے گی بھی نہیں، اس لیے کہ ڈگری ہے اس کے پاس، وہ چولہے کے پاس کیوں آئے گی، وہ تو کمرے ہی میں رہے گی، ماں کے پاس ڈگری نہیں ہے اس لیے ماں جو ہے چولہے کے پاس رہے گی۔ کیا مصیبت ہے بھائی! یہ ساری چیزوں کا بچوں کو خیال کرنا چاہیے۔ ماں اور باپ یہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہم کو ملے ہیں، ان کا خیال نہیں کریں گے تو پھر اس دنیا کے اندر پریشانی آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ اس دنیا کی پریشانی ختم ہو گئی تو آخرت کی پریشانی، وہاں جو جواب دینا پڑے گا اللہ کو، وہ بہت بڑا حساب دینا پڑے گا اللہ کے پاس، جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، پہلے اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کا حکم مانو۔ دیکھو اللہ کے حکم کے بعد ماں باپ کا حکم دیتا ہے قرآن مجید، تو کتنا بڑا درجہ ہوا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سارے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کرو، اچھی طریقے سے بات کرو۔ جب سارے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اور بھی اچھا ہونا چاہیے کہ صاحب ان کے ساتھ کیسے، ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، اور سب ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہم اچھا سلوک کر سکتے ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ماں باپ کو اگر راضی کرتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے۔ بعض حدیثوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ماں باپ خوش تو اللہ خوش، اور اگر ماں باپ خوش نہیں، ناراض ہیں تو اللہ ناراض۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضی ماں باپ کی ناراضی میں ہے۔ اتنا ہے ماں باپ کا درجہ، تو اس کے باوجود اگر ہم نافرمانی کریں گے ماں باپ کی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں۔ عام طور پر چونکہ لوگ آج کل کاروبار میں زیادہ رہتے ہیں، سروس میں زیادہ رہتے ہیں، فلاں میں رہتے ہیں نا، اب ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ملتا نہیں تو کیا کرتے ہیں، کسی کام والے کو رکھ دیتے ہیں، بھئی ہم جاتے ہیں ماں باپ کا خیال کرو۔ اچھی بات ہے، لیکن بیٹا بیٹی جتنا ماں باپ کا خیال کریں گے کام والے تو اتنا نہیں کریں گے۔ پھر بھی غنیمت ہے، بہتر ہے کہ لوگ رکھتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے۔ لیکن بری بات یہ ہے کہ صاحب وہ جو بوڑھے لوگوں کا چائلڈ وہ ہوتا ہے، اولڈ ایج ہوم والوں کا، اس پہ لے جا کے ماں باپ کو چھوڑ دیا کہ صاحب یہاں رہو، کھاؤ پیو، ہفتے میں ایک دن جا کے مل کے آ گئے۔ یہ تو ظلم ہے ماں باپ کے ساتھ۔ کوئی بھی مسلمان اپنے ماں باپ کو لے جا کے اس طرح کے جگہوں میں نہیں رکھے گا جہاں کے سب لوگ رہتے ہیں، بوڑھے لوگ، اور صاحب وہاں ان کو کیا کیا تکلیف ہوتی ہے کس کو معلوم۔ لہٰذا بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ اگر کہتے ہیں صاحب آفس کو نہیں جانا، آج فلاں نہیں، مان لینا چاہیے صاحب۔ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہا اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے آیا ہوں، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں جہاد میں شرکت کروں گا۔ میں جب آیا نا ماں باپ رو رہے تھے، مت جا، کون خیال کرے گا ہمارا، سب چھوڑ کے آ گیا اللہ کے رسول۔ جہاد کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کو جانا اور کتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تم کو ثواب چاہیے جی؟ کہا اللہ کے رسول اسی لیے آتا، جاؤ جی، جا کے تمہارے ماں باپ کو راضی کراؤ، جیسے ان کو ناراض کر کے آئے نا، جا کے ان کو راضی کرو، ان کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، تو پھر تم کو ثواب ملے گا۔ جہاد سے واپس بھیجے گھر کو، جاؤ جہاد نہیں ہوتا تمہارا، ماں باپ ناراض ہو گئے کیا؟ نہیں۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دبئی کو نہ جائے، سعودی کو نہ جائے، فلاں کو نہ جائے، کہتے بیٹا تو ایک ہی بیٹا ہے، کون خیال کرے گا ہمارا، مت جا بیٹا، اللہ جو کچھ دیا یہی کھا پی کے سکون کے ساتھ، نہیں مجھے جانا ہی ہے، میں جاؤں گا، تمہارے واسطے بھیجوں گا۔ نہیں جانا چاہیے بھائی، مانتے نہیں آج کل لوگ یہ سب، ماں باپ کی کوئی قدر نہیں۔ ماں باپ کو جو بولتے ہیں دنیا کے کام میں، اخلاق کے باتوں میں ان کی بات ماننا چاہیے،
صرف میں نے بار بار کہا شرک بدعت میں ان کی باتیں نہیں مانیں گے، لہٰذا ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ حدیث اور قرآن کے اندر بتایا گیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں، ان کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں اللہ ہم کو کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ان کو یاد کرنے والے، ان کے لیے دعا کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی ناراضی سے ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی سے نوازے، جو لوگ پریشان حال ہیں فلسطین میں اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ رمضان کے تقریباً 19 دن گزر گئے الحمدللہ، باقی ماندہ دنوں کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ عبادتوں کے ساتھ ہم کو پوری کرائے، آنے والے شب قدر کو تلاش کر کے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پوری کرے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، مسلمان بنا کے رکھیں اور اسلام کی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت